الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز حاضرین مجلس، آج اس مجلس میں پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ شریک محفل ہوئے ہیں، اور چونکہ رمضان کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے اور اس بار کا رمضان بڑا ہی مختلف ہوگا، اور مختلف اس حد تک ہوگا کہ جو ہمارے معمولات رمضان میں ہوتے ہیں وہی ہم نہیں کر سکیں گے۔ رمضان آئے گا بھی، روزے بھی رکھیں گے، روزے کے ساتھ افطار کی جو بھی گھریلو تقریب ہے وہ ہو جائے گی، سحری بھی گھریلو انداز میں ہو جائے گی، لیکن جو مسجدوں میں جا کر مسجدوں کو آباد کرتے تھے، تراویح میں ایک خاص قسم کا ایک ماحول پیدا ہوتا تھا کہ پورا خاندان اس میں شرکت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کیفیت بنتی تھی اس کی وجہ سے خود مسجدیں بھی آباد ہوتی تھیں، مسجدوں سے دل آباد ہوتے تھے، اور پھر مسجدوں کی جو ضرورتیں تھیں وہ بھی پوری ہوتی تھیں۔ اب اس بار جو حالات بن گئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، اس نے جو پابندیاں ہم پہ لگائی ہیں، ہم نے سب سے بڑی پابندی یہ ہے کہ ہم بڑی تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے، اور ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہم رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہماری نمازیں ہیں ان کا تو عبادت ہے، اس کو تو ہم اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو آن لائن کر لیں، ورچوئل کر لیں، یا یہ کہ کہیں پر ریکارڈ کر کے اس کو سن لیں۔ وہ تو عبادت ہے، اس کو ہم اپنی پوری اسی شرائط کے ساتھ کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان ہوگا بڑا مختلف، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمارے پاس حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ہماری کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی ہم جتنا کر سکتے ہیں، خواہش جتنی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن عملاً جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں آج رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے دو موضوع میں نے رمضان کے تعلق سے منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک موضوع تو ہوگا رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا اس کو ہمارے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا ہمارے پر کوئی پابندی لگا کے اس کو ہمیں کوئی اس کو کہیے کہ مزہ آتا ہے، یا یہ کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ حکمت ہے جس پہ میں بات کروں گا، اور انشاءاللہ ایک موضوع کا دوسرا حصہ اس موضوع کا لیں گے ہم کہ اس کے روزے کے مسائل اور احکام کیا ہیں۔ بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا ذکر کریں گے۔ باقی یہ کہ اور مسائل تو تقریباً ہر ایک کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان کو الگ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر آپ نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہوں، اور یقیناً پڑھی ہوں گی، اور اس وقت تو وہ تازہ ہو جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ان روزوں کو فرض کیا گیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور لکھنے کا مطلب اللہ کے زبان میں اگر ہم قرآن مجید کی اصطلاح میں بات کریں تو لکھنے کا مطلب یہ کہ ہم نے گویا یہ طے کر دیا ہے، اور ہمارے پاس یہ باقاعدہ ایک تحریر کی شکل میں موجود ہے، اور تم بھی اس کو ایک باقاعدہ ایک فرض کے طور پر اس کو تسلیم کر لو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس قوم کی جو حکم ہے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ ہمارا مقصد اور حکمت ہماری اس سے یہ ہے کہ تم اس سے تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ میں یہ تین آیتیں ہیں، تین آیتوں کے اندر تین یا چار آیتیں کہہ لیجیے ہیں، میں اس پہ چوتھی پہ تو نہیں جاؤں گا زیادہ، لیکن فرض کیجئے کہ میں دو آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ تو پہلی آیت میں تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے تقوی کی خاطر، کہ تمہیں تقوی کی کیفیت حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے تو روزہ جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ انسانی جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کا کوئی عملی اظہار ہوتا ہے۔ یعنی مثلا فرض کیجئے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو میرا اظہار یہ ہوگا کہ میں کھانا کھاؤں، مجھے تھکن ہو رہی ہے تو میں آرام کروں، نیند آ رہی ہے تو میں سو جاؤں۔ لیکن روزہ جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں خود کوئی ایکشن نہیں پایا جاتا۔ یعنی روزہ اصل میں نام ہے کچھ چیزوں سے رک جانے کا، یعنی عربی زبان میں روزہ نام ہے کچھ باتوں سے رک جانے کا۔ ایک زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب گھوڑے کو میدان جنگ میں
جب لڑانے کے لیے خاص قسم کی تربیت چاہیے ہوتی ہے تو اس کو تربیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کئی کئی دن تک نہ کھائے نہ پیے. ایک طرح تو اس کی باڈی بہت ہی سلم ہو جائے، چاق و چوبند ہو جائے، دوسرا اس کے اندر کنٹرول پیدا ہو جائے. تو صوم کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. اسی سے قرآن مجید نے اس اصطلاح کو لیا کہ اے لوگو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. تو روزے کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو اسلام میں یہ 4 ہمارے جو پلر ہیں ایمان کے بعد، ان میں سے ایک روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 2 عبادتیں ہمارے ہاں 2 گروپ بنتے ہیں 4 عبادتوں کے. ایک کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں اور ایک کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں. تو نماز اور روزہ جو ہیں یہ بدن سے عبادت کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ گویا مال کے ذریعے سے ایک عبادت کی جاتی ہے. تو روزہ نام ہے کچھ باتوں سے رک جانے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں صبح سے شام تک، جیسا کہ شریعت نے بتایا کہ نام ہوا کہ سحری کے وقت سے لے کے فجر کے وقت سے لے کے مغرب تک کھانے پینے سے اور انسان کی جو جنسی ضرورتیں ہیں ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اب یہ روزہ اس طرح سے ان چیزوں سے بچ جانے کو یا دور رہنے کو روزہ کہیں گے. لیکن کیا یہی سب کام ہے روزے کا یا اس سے آگے بھی ہے؟ تو اس کی تشریح جو ہے اگر ہم تقوی کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو بات اور واضح ہو جائے گی. تقوی جو ہے بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس کو بہت سے ترجمے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کرنا، فیئر آف گاڈ ہم جسے کہتے ہیں. پائٹی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ تقوی کے اندر ایک قسم کی للہیت بہت اچھے انداز میں پیدا ہو جائے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو عربی زبان کے لحاظ سے سمجھیں تو تقوی کے 2 روٹ ورڈ بنتے ہیں. ایک تو اس کا روٹ بنتا ہے وقایا. وقایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، پریونشن. یعنی بالکل جیسے آج کے زمانے میں جس طریقے سے ہم وائرس سے گزر رہے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفظ یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہم زیادہ میل جول نہ کریں. تو یہ ایک طرح سے جسمانی طور پر بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ ہے اور ایک طرح سے صحت مند رہنے کا طریقہ ہے. تو یہی وقایا کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کر لے کہ کن چیزوں سے رک جائے. ایک حصہ ہوا یہ. دوسرا روٹ ورڈ اس کا بنتا ہے اتقا. اتقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کو اپنے اندر ڈیکوریٹ کرنا، سجانا، کچھ چیزوں کو اپنے اندر بھر لینا. تو اگر آپ دیکھیں تو روزے کا پہلا حصہ جو ہے وہ وقایا سے نکلتا ہے. یعنی روزہ نام ہے رک جانے کا اور پریونشن کا نام بھی ہے رک جانے کا. تو تقوی جو ہے بنیادی طور پر پرپز ہے یا مقصد ہے یا حکمت ہے روزے کی. لیکن روزہ اس کا آدھا کام کرتا ہے. یعنی وہ ان چیزوں سے انسان کو روک دیتا ہے جو چاہے اس کے لیے پہلے جائز تھیں، حلال تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک مدت کے لیے، خاص وقت کے لیے اس سے بھی اس کو روک دیا گیا. تو تقوی کی آدھی کیفیت یعنی بچ جانے والی کیفیت انسان کے اندر روزے نے پیدا کر دی. لیکن تقوی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ روزہ جو ہے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ وہ بہت ہی چوکنا اور بہت ہی کاشس اور ایک طرح سے بڑا ہر چیز کے بارے میں ہوشیاری کے ساتھ کام کرے اور پرکھ کے ساتھ کام کرے کہ اب جب وہ حرام حلال سے بھی بچنے لگا تو اب اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ حرام سے تو لازماً وہ بچے گا. یعنی جب روزہ نہیں بھی ہوگا تب بھی اس کے اندر وہ احساس جو ہے تازہ رہے گا کہ مجھے کیا کھانا ہے، کن چیزوں سے مجھے اپنے جسم کو بھرنا ہے، کون سے مال سے مجھے اپنا غذا بنانی ہے. تو تقوی کے 2 حصے ہو گئے کہ ایک حصہ تو وہ ہے جو رک گیا اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں، تو اگر یوں کہیں کہ دل جو ہے اس کے 2 حصے ہوئے. ایک حصہ تو یہ ہے کہ دل میں بہت سی خراب عادتیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، اس کے اندر بہت سے خیالات غلط آ سکتے ہیں. تو روزے میں اس دل کے برتن کو ان چیزوں سے خالی کر دیا جائے اور دل کو صاف کر دیا جائے، دھو لیا جائے، اس کے اندر سے ساری چیزوں کو نکال کے اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ تیار حالت میں رکھ دیا جائے. تو روزے نے یہ کام کر دیا. لیکن جب یہ روزے نے یہ کام کر دیا تو اب اس کے بعد روزہ رکھنے والے کا کام یہ ہوا کہ اس برتن میں پھر وہ چیزیں بھرے جو اللہ کو پسند ہوں. یعنی حلال و حرام کا خیال رکھ کے اللہ کے حکم کے مطابق انسان کا جسم جو ہے وہ اللہ کے مطابق چلے. یعنی اس کا دل اور دماغ، اس کا جسم اور اس کی جنسی ضرورتیں، یہ 4 جو اس کے مرکز ہیں جہاں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. دماغ میں بھی اچھے خیالات بھرے جائیں، دل کے اندر بھی مطلب یہ کہ اچھے جذبات رکھے جائیں اور اس کو خرابیوں سے بچایا جائے، اور اس کا جسم پیٹ جو ہے وہ بھی اچھی چیزوں سے بھرے، بری چیزوں سے بچے، اور اس کی جنسی ضرورت بھی حلال طریقے سے پوری ہو.
تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو آدھا کام روزہ کرتا ہے اور آدھا کام روزے دار کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ روزہ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کی کیفیت کا نام بنانے کا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 2-3 حکمتیں اور بھی بتائی ہیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ یہ تمہارے لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا۔ اب اس خیر کے لفظ کو آپ پھیلاتے چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کم سے کم خیر یہ ہے کہ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ ڈائٹنگ ہے، ایک انسان جو ہے 1 مہینے اپنی باڈی کے غذاؤں کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا جسم جو ہوتا ہے بالکل جیسے کہہ لیجئے کہ اس کے اندر سے خراب عناصر اور خراب چیزیں نکل جاتی ہیں اور مفید چیزوں کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے جسم، اور پھر سے وہ اس کے اندر خون بھی تازہ ہو جاتا ہے، خیالات کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جسمانی اس کی جو تربیت ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں یہ کم سے کم ہے، لیکن اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیے تو روزہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ حلال حرام تو یقیناً وہ فائدہ کرتا ہی ہے، حدیث شریف کے مطابق لغو باتوں سے بھی وہ انسان کو روک دیتا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کوئی روزہ رکھے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا مطلب اس کا روزے کا اس کو صحیح فائدہ نہیں حاصل کیا اس نے۔ لیکن اس کے آگے لے جائیے کہ لغو باتیں یعنی انسان کے لیے جو چیزیں نان سینس ہیں، جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، ان سے بھی وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو روزہ جو ہے خیر کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ انسان سے شر کو دور کر دیتا ہے، اور خیر کے سارے دروازے روزے کے ذریعے سے کھل جاتے ہیں۔ ایک حکمت اس کی یہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت یہ بتائی کہ ہم نے اس روزے کو رمضان میں اس لیے فرض کیا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو انسانیت کے لیے اللہ نے اتارا، اور انسان کے لیے اس نے ہدایت کی کتاب اس کو بنا کر بھیجا، اور اس کے اندر ایسی صفت پیدا کر دی کہ انسان جو ہے حق اور باطل کو اس کے ذریعے سے پہچان لے، فرقان ہے وہ۔ یہاں سے اگر آپ غور کریں تو انسان کے اندر روزہ یہ کیفیت پیدا کرنے کا نام ہے کہ جب رمضان میں انسان جڑ جاتا ہے، خدا کی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے اور حق اور باطل کو وہ پہچاننے لگتا ہے، تو خود انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی حق و باطل کا معیار اپنے آپ کو بنانے لگے، یعنی اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ چوکنا ہو جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اب آسانی کا معیار کیسے طے کریں گے ہم؟ ایک آسانی کا معیار تو یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو مجھے آسان لگے وہ کر لوں۔ ایک آسانی کا معیار وہ ہے جو شریعت بتا رہی ہے۔ تو شریعت یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے اندر پوٹینشیل پاور ہے، جو تمہارے اندر طاقت ہے، جو تمہاری صلاحیت ہے کہ تم کتنی دیر بھوکے رہ سکتے ہو، کتنی دیر اپنا نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، تم اس کو دریافت کرنا چاہو تو روزہ تمہارے لیے یہ سب سے آسان معیار۔ آپ کو معلوم ہے کہ روحانیت انسان کے اندر اللہ نے ناپسند کی ہے، لیکن انسانوں کی زندگی کا احساس یہ ہے کہ جب وہ خدا سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ روحانیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تم پابندی کر لو، باقی وقت میں تم آزاد ہو۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ روزہ جو ہے انسان کو یہاں تک لے کر آتا ہے کہ وہ دین پہ عمل بھی کرتا رہے، اور اپنی جو معمولات ہیں اس کے ساتھ اس کو ایسی دشواری نہ ہو کہ دنیا سے بالکل ہی وہ لا تعلق ہو جائے۔ اس میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تم یہ سب کرنے لگو گے تو تم اللہ کی بڑائی بیان کر لو۔ دنیا میں ساری چیزوں کی جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی بڑائی کو ان ساری چیزوں کے اوپر کر دیں، اور اسی کا اظہار ہوتا ہے جب ہم عید کے دن جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، اور آخری بات اس میں اللہ نے کہی کہ تم کبریائی کے ساتھ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آپ سوچئے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے لیکن شکر کا بھی ہے۔ شکر کا اس معنی میں ہے کہ اس کا انجام ہمیں معلوم ہے کہ کتنا اچھا ہوگا، اور صبر اس معنی میں ہے کہ جب ہم نے اس کو جھیل لیا تو اس سے بڑی چیزوں کو بھی مشکلات کو بھی ہم آسانی سے طے کر لیں گے۔ تو یہ گویا اس کی حکمتیں ہیں جو قرآن مجید نے ہم کو بیان کی ہیں، اور اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یقیناً یہ عمل جو ہے ہمارے لیے اپنے فائدے کی اور اپنے لیے انتہائی قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی سوغات و تحفہ ہے جس کو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔